اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سننے والے بزرگ، جوان اور خواتین، السلام علیکم۔ آج کا جو میرا اسلامک مقدس موضوع ہے وہ پر حکمت شعر سے متعلق ہے کہ اسلام کے اندر جو شاعری پڑھی جاتی ہے اس کی کیا حکمت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف ہے، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بعض شعر دنائی ہوتے ہیں۔ اس حدیث شریف کا مختصراً جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اشعار میں حکمت یعنی دانش مندی کی بات ہوتی ہے۔ اب حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت سے مراد دنائی، فراست، معاملات کو سمجھنے کی غیر معمولی صلاحیت، کھرے کھوٹے میں فرق کرنے کی فطری استعداد اور حقیقت تک پہنچنے کا ملکہ، اس کو حکمت کہتے ہیں، یعنی یہ حکمت کا مفہوم ہے۔ بعض اشعار دنائی پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی بعض اشعار دنائی، مطالب اور معافی کے لحاظ سے فصاحت اور بلاغت کی عمدہ مثال ہوتے ہیں، اور حکمت و دنائی ان کے ہر لفظ سے ٹپکتی ہے۔ شاعر اپنی خداداد صلاحیت سے بعض اشعار میں ایسی زیر کی اور دانش مندی کی بات کہہ جاتا ہے کہ ان اشعار کا پڑھنے اور سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسلام صرف شاعری کے اس حصے کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہو اور جس میں زندگی کے لطیف ترین حقائق کو بیان کیا گیا ہو۔ شاعری بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اسلام اچھی شاعری کو پسند کرتا ہے اور بری شاعری کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شعر و شاعری کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاعری ما فی الضمیر کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، اگر اسے اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو اچھی چیز ہے، اور اگر اسے برے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے تو یہ ایک بری لعنت ہے۔ اچھی شاعری جن اشعار میں حکمت اور دنائی کی باتیں بیان کی گئی ہوں اسے اچھی شاعری کہتے ہیں۔ جن اشعار میں حکیمانہ باتوں اور واعظ و نصیحت کا بیان ہو وہ اچھی شاعری کے زمرے میں آتے ہیں۔ جن اشعار میں دین اسلام کی حقانیت، کفر کی مذمت کا بیان ہو ایسے تمام اشعار اچھی شاعری کے زمرے میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اشعار کو پسند فرماتے تھے اور اسے بار بار سنتے تھے۔ اب بری شاعری کیا ہوتی ہے؟ بری شاعری وہ اشعار جو فحش مضامین، طعن و تشنیع، توہین و مذمت اور خلاف شرع مضامین پر مشتمل ہو، حرام اور ناجائز ہے۔ نیز وہ اشعار جن میں مغالبہ آمیزی اور نام نہاد حسن و عشق کی داستان بیان ہو قابل نفرت ہے۔ ایسی شعر و شاعری جو ذکر اللہ، عبادت اور تلاوت قرآن سے انسان کو غافل کرے، اسلام کے اندر وہ قابل مذمت ہے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اشعار کو پسند فرماتے تھے اور انہیں بار بار سنتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیہ بن ابی السلط کے اشعار سنے۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہجو کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا جواب دینے کے لیے منتخب فرمایا۔ انہوں نے نہ صرف مشرکین کے جواب دیے، اس لیے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ ایک اچھی شاعری مدد خداوندی کا ذریعہ بنتی ہے۔ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے حسان، مشرکین قریش کی ہجو کر، اللہ تعالیٰ شعر گوئی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کرے گا۔ اس لیے تائید خداوندی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے حضرت حسان بن ثابت کفار کے مقابلہ میں ہمیشہ کامیاب رہے۔ تو گویا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اچھے مقاصد کے لیے شاعری تائید خداوندی کا ذریعہ ہے۔ تو حکمت پر مبنی شاعری کو اسلامی نقطہ نظر کے مطابق بیان کرنا چاہیے اور اسلامی امنگوں کے مطابق ہی اپنی زندگی کو راہ راست پر رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہی زیب دیتا ہے کہ ہم اسلامی اصولوں کے مطابق ہی اپنی زندگی کو راہ راست پر رکھیں۔ ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے راستے پر قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ